السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری کارنر۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف، جس کا موضوع ہے روزہ اور پیاس کی منزل۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سلام۔ زندان کے اندھیروں میں کئی دن اور کئی رات گزر جانے کے بعد ایک دن امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جا کر ایک سوال کیا۔ بھیا سجاد، آپ امام وقت ہیں اور امام وقت ہر علم سے آراستہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا یہ سوال سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہ تڑپ گئیں۔ آگے بڑھ کر جناب سکینہ سلام اللہ کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور کہا کہ میری بچی تو ایسا کیوں پوچھتی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، پھوپھی اماں سکینہ نے یہ سوال اپنے وقت کے امام سے کیا ہے اور مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں۔ امام نے فرمایا، بہن سکینہ، پیاس کی کل 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان اتنا پیاسا ہو کہ اسے آنکھوں سے دھندلا دھندلا سا دکھائی دے اور زمین اور آسمان کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ جناب سکینہ سلام اللہ نے کہا، جی ہاں، میں اپنے بھائی قاسم کو بابا سے کہتے سنا تھا، چچا جان، میں اتنا پیاسا ہوں کہ مجھے زمین سے آسمان تک صرف دھواں سا دکھائی دیتا ہے۔ امام نے پھر فرمایا، پیاس کی دوسری منزل وہ ہے جب کسی کی زبان سوکھ کر تالوں سے چپک جائے۔ جناب سکینہ سلام اللہ نے کہا، جی ہاں، جب بھائی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں رکھ کر باہر نکال لی تھی اور کہا تھا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے، پھر شاید میرا بابا پیاس کی دوسری منزل پہ تھا۔ امام نے پھر فرمایا، پیاس کی تیسری منزل وہ ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر ریت پر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ مچھلی کچھ دیر تڑپنے کے بعد بالکل ساکت سی ہو کر اپنا منہ بار بار کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ نے کہا، جی ہاں، جب میرے بابا نے بھائی علی اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر لٹا دیا تھا تو اصغر بھی ویسے ہی تڑپنے کے بعد ساکت سا تھا اور اپنا منہ کھولتا تھا پھر بند کرتا تھا۔ شاید میرا بھائی اس وقت پیاس کی تیسری منزل میں تھا۔ امام نے پھر فرمایا، پیاس کی چوتھی منزل اور آخری منزل وہ ہے جب انسان کے جسم کی نمی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اتنا سن کر جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو امام کے آگے کیا اور کہا، بھائی سجاد، دیکھو، میرے جسم کے گوشت نے ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میں شاید پیاس کی آخری منزل پہ ہوں اور عنقریب اپنے پاپا کے پاس جانے والی ہوں۔ جناب سکینہ سلام اللہ کے یہ الفاظ سن کر قید خانے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ امید کرتی ہوں یہ ایمان افروز اور سبق آموز سچا واقعہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔